عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولا کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ بلا اشتعال فائرنگ سے آزاد کشمیر پولیس کے 3 جوان شہید 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مسلح شرپسندوں نے چمیاتی دھیر کوٹ اور ڈڈیال کے علاقوں میں پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح بلوائیوں کی فائرنگ سے متعدد شہری بھی زخمی ہوئے۔ شہید اہلکاروں میں کانسٹیبل خورشید اور کانسٹیبل جمیل کا تعلق باغ، کانسٹیبل طاہر رفیع کا تعلق مظفر آباد سے تھا۔ شرپسند جتھے کا مقصد آزاد کشمیر میں صرف اور صرف انتشار پھیلانا تھا۔ پولیس کے 3 جوان شہید 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ 8 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہریوں کے جام حق ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ انتہائی پرتشدد مظاہروں میں ایک سکول کو جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس، کہا مذاکرات کو بحال کریں اور لانگ مارچ کو روک دیں۔ یہ ایسا معاملہ نہیں جو ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہ ہو۔ مہذب دنیا میں مطالبات کی منظوری کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا یہ پرامن نہیں پرتشدد احتجاج ہے جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ پرامن احتجاج کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے بعد احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اب بھی کہتے ہیں بیٹھ کر معاملات حل کریں۔ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے عوام کے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے اور جو مطالبات پیش کیے وہ 90% ہماری موجودگی میں آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے، اور ہم دونوں وفاقی وزراء ان کے گارنٹر تھے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اسے 100% یقینی بنایا جائے گا۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ لیکن اللہ کے شکر ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں، مریم نواز کی حکومت میں جو کہ نواز شریف کی حکومت ہے، ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے ہیں جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں جو ہم نے وہ وعدے کیے نہیں تھے۔ وعدے کم کیے تھے، نبھایا زیادہ ہے۔ اعلانات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے وعدے اور اعلانات کیے۔ مریم نواز کا نام لیے بغیر ناقدین کو جواب، کہا ہم نے وہ وعدے بھی نبھائے جو عوام سے نہیں کیے۔ سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے۔ بدترین سیلاب میں عوام کی خدمت کے لیے ہر شہر کا دورہ کیا۔ خواتین کے خلاف کوئی جرم ہوگا تو اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مریم نواز عوام کو ایک محفوظ پنجاب دے کر جائے گی۔ لوٹ گھسوٹ کے دور میں مری کو جنگلات کاٹنے اور ٹمبر مافیا کے لیے رکھا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، مریم نواز نے مری میں پہلے نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا چند روز میں ہی کارڈیک سرجری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مری کے عوام کو دل کے علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے، اس لیے کہ حکومت یکسوئی کے ساتھ ملک کے مسائل کا حل کرے اور ہم ان کا ساتھ۔ ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے۔ اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے اور سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ ہم رائے دیتے ہیں تو اس پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق تجاویز دے رہے ہیں۔ تجاویز دینے سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہنا کہ زبان بند اور ہاتھ توڑ دوں گی لہجہ مناسب نہیں۔ آپ کے الفاظ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا ہم پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ حکومت کریں، باقیوں کے حق کو ختم نہ کریں۔
پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہا گیا میں بھیک نہیں مانگتی، کس نے کہا بھیک مانگے؟ ہم تو UN سے اپیل کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ اتحادی ہونے کا مطلب کوئی بلینک چیک دینا نہیں تھا، حکومت جو چاہے کرتی رہے، ہم پہلے جس طرح حکومت سے الگ ہوئے تھے وہ یاد ہے، بھولے نہیں۔ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست نہیں کر رہے۔ کاش آپ پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس پر جواب، کہا بیان بازی سے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے، پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ سندھ میں BISP کا استعمال کریں، کس نے روکا ہے؟ پنجاب کا خزانہ اور وسائل پنجاب کے عوام کی ملکیت ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اہم ملاقات، پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار، ملاقات میں نون لیگ کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ ٹرمپ کا امن معاہدہ، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، حماس کو امن معاہدے کی غیر مسلح ہونے کی شک پر شدید تحفظات، حماس رہنماؤں کی غزہ سے بے دخلی کی شک پر بھی اعتراض، حماس نے غزہ جنگ بندی کے امریکی منصوبے کے چند نکات میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا، حماس رہنماؤں کی قطر، ترکیہ اور مصر کے ثالثکاروں سے دوحہ میں اہم ملاقات، حماس کا کہنا ہے بیرون ملک رہنماؤں پر حملوں سے بچاؤ کی ضمانت دی جائے، حماس کو جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہے، اسرائیلی انخلا پر بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں، منصوبے پر عمل درآمد عالمی نگرانی میں ہونا چاہیے، حماس کا قتل و غارت کی کارروائیوں پر مکمل پابندی کا مطالبہ۔ قطر ٹرمپ کے امن معاہدے کے نکات سے غیر مطمئن، ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کا معاملہ وضاحت طلب ہے، اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے، اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا، امید ہے تمام فریقین منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے، غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے، قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا بیان، مسلم ممالک کا ٹرمپ جنگ بندی پلان پر عمل کے لیے حماس سے رابطہ، ترکیہ، مصر اور قطر کا حماس پر 20 نکاتی پلان کو قبول کرنے پر زور۔ قطر پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو بڑی گارنٹی دے دی، امریکی صدر نے قطر کو سلامتی کی ضمانت دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، قطر پر حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا، امریکہ قطر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، امریکہ قطر پر حملے کی صورت میں عسکری جواب دے گا، وزیر خارجہ قطر کو تحریری یقین دہانی فراہم کریں گے، تمام امریکی ادارے قطر کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، امن کا نوبل انعام نہ ملا تو امریکہ کی توہین ہوگی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ پاک دھرتی سے امن دشمنوں کا صفایا، بلوچستان میں 2 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گرد مارے گئے، کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک کیے گئے، دلاکیچ میں دوسری کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی کمین گاہیں تباہ، فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مارے گئے دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے، سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ISPR، صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی،
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کا عزم کا اظہار. محسن نقوی نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا زمین بوس کر دیا. بھارتی کرکٹ بورڈ سے معذرت کرنے کی سختی سے تردید. صدر ایشین کرکٹ کونسل نے کہا BCCI سے کبھی معافی مانگی اور نہ ہی کبھی ایسا کروں گا. بھارتی میڈیا حقائق پر بات نہیں کرتا بلکہ جھوٹ کو پروان چڑھاتا ہے. یہ من گھڑت سستے پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں. بھارتی میڈیا کا مقصد صرف اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. ایشیا کپ کی ٹرافی تو مجھ سے ہی وصول کرنا پڑے گی. محسن نقوی کا بھارت کو دو ٹوک اور واضح پیغام. کہا چیئرمین ACC کی حیثیت سے ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا اور اب بھی ہوں. ACC کے دفتر آئیں اور مجھ سے ٹرافی وصول کر لیں. بھارت کے کھیل میں سیاست لانے سے کرکٹ کی ساکھ متاثر ہوئی. پاکستان خطے کی ترقی کے لیے پرعزم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس. خطے کے ملکوں سے تعاون بڑھانے کے امکانات پر غور. تجارت، توانائی اور رابطہ کاری پر تبادلہ خیال. عوامی سطح پر روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور. اجلاس میں وزیر پیٹرولیم اور اعلیٰ حکام کی شرکت. بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ کے استعمال کا معاملہ. NCCIA کا بانی PTI سے پھر تفتیش کا فیصلہ. بانی PTI سے تفتیش سوال نامے کے تحریری جواب کی روشنی میں کی جائے گی. ذرائع کے مطابق NCCIA نے 21 نکاتی سوال نامہ بانی PTI کے حوالے کیا تھا. NCCIA کی تفتیشی ٹیم 2 بار بانی PTI سے ملاقات کر چکی ہے. بانی نے جیل میں NCCIA کی ٹیم سے تعاون نہ کیا. بانی PTI کے عدم تعاون کی وجہ سے تحریری سوال نامہ حوالے کیا گیا. غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی. 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، 180 زخمی. الشرقی، دراج، نصیرات، بوریج اور المواسی کیمپ پر حملے، متعدد افراد شہید. امداد کے متلاشی متعدد فلسطینی اسرائیلی فائرنگ کا نشانہ بنے. شہداء کی مجموعی تعداد 66,148 ہو گئی. 1,68,000 سے زائد زخمی. اسرائیلی بمباری سے غزہ کا انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا. بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد زخمی. ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ گیا. غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوجیوں کے والدین سراپا احتجاج. غزہ میں جنگ بندی کر کے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ.